السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 62۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف، تو کیا ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، بما وجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا ہم نے، اللہ مگر، احساناً احسان، و توفیقاً اور موافقت کا، اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، یعلم جانتا ہے، اللہ ما اس کو جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض پس آپ اعراض کیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل اور کہہ دیجئے، لہم انہیں، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولاً بات، بلیغاً پہنچنے والی یا پر اثر۔ اب ان دو آیات میں کیا بات آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتے انہیں کوئی مصیبت، وجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے۔ جب ایسے لوگوں کو جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، منافقوں کا، جب ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو بھاگتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر احسان اور موافقت کا۔ یہی لوگ ہیں وہ جو جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، یعنی کہ ان کو اگنور کریں، کسی بھی بات کی طرف آپ نے کام نہیں کرنے، وَعِظْهُمْ اور نصیحت کیجیے انہیں نصیحت کیجیے اور کہہ دیجیے انہیں، ان کے دلوں میں بات پہنچنے والی پر اثر، اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، وہ جو بھی کہتے ہیں ان سے اعراض کریں۔ چلے جی اب ان دو آیات کی تلاوت سن لیجیے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔